جی ویلکم بیک ناظرین. محمد عامر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سوال تم نے کیا تھا. ہاں, محمد عامر سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ کرکس آف دا میٹر کیا ہے, اور یہ جاگو دنیا میں اسپیشلی عامر نے میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے, میں نے کہا کہ آ کے اس کی ورژن بھی تو آنی چاہیے. ابھی تک تو وہ نیوز آپس میں اینکرز باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ کیا کہنا چاہتا ہے, یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے عوام کو. عامر تم بتا رہے تھے اس ایگزیکٹ کنٹروورسی جو ہے وہ کیا ہے, مظہر مجید سے آپ کیسے ملے, آپ یہ بتا رہے تھے بیسکلی آپ نے دیکھا کہ باقی سارے مل رہے ہیں تو میں بھی مل لیتا. بالکل ایسے ہی, اور دوسرا یہ کہ وہ کانٹریکٹس وغیرہ کرواتا تھا, اور ابھی زیادہ تر میری اس کی اٹیچمنٹ یہ ہوئی انگلینڈ ٹور پہ جب میں نے دیکھا انڈر 19 پلیئرس کے ساتھ اس نے کیا ہے ایڈیڈاس کے کانٹریکٹ وغیرہ کروائے, تو میں نے اس سے بولا یار کہ خود ہی اس نے اپروچ کیا کہ بالکل ایسے, کیونکہ مجھے میرے خیال میں 5 سے 6 ایجنٹس کی آفرز تھیں. ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر لو, کیونکہ میں نے مارک کے ساتھ آسٹریلین ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے 2 سال کا. ٹھیک, اور اللہ کا شکر ہے میں پرفارم ایسے کر رہا تھا کہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ یہ میرے ہارڈ پراپرٹی کی طرف سارے ہی جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے 5 سے 6 آفرز تھی. پھر یہ میں نے دیکھا کہ لڑکوں کے ساتھ اس کا کافی فرینک ہے, یہ وہ دوست بھی اچھا ہے, اور میں نے کہا چل ٹھیک ہے, میرا جب کانٹریکٹ ختم ہونا ہے مار کے ساتھ میں تیرے ساتھ کروں گا. حالانکہ میں نے اس کے ساتھ پیپر سائن کر دیے 2011 میں, میرا اکتوبر میں میرا ختم ہوگا, تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ میں نے اس سے پہلے ہی سائن کر لیا کہ یہ لے تیرا 2011 اکتوبر سے میرا سٹارٹ ہو گیا. سب سے زیادہ دوستی اس کی کس کرکٹر کے ساتھ, آپ نے کہا نا کہ ساروں کے ساتھ دوستی, لیکن ایک ہوتا ہے جو جس کے ساتھ ہر وقت بندہ جو ہے نا, اور سب کو پتا ہوتا ہے یار رہتے فلانے. مجھے جہاں تک پتا ہے سب سے پہلے یہ رہا ہے میرے خیال میں سکلین بھائی وغیرہ کا ایجنٹ رہا, ان کے ساتھ تھی. پھر اس کے بعد ریسنٹلی کیونکہ کامی بھائی اور سلمان بھائی کا تھا, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. پھر اس کے بعد یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ہوگی کیونکہ میں پرفارم وغیرہ کر رہا تھا. سائن کر کے دے میں نے اس کو بولا کہ یار تو جو ہے انڈر 19 پلیئرز کے تو کانٹریکٹ کروا رہا ہے, میں A6 کے جو ہے اسپائکس ہیں وہ آسٹریلیا سے بنوا کے پیسوں کے منگواتا ہوں, تو مجھے ایڈیڈاس والوں کو بول کہ میں فری یوز کروں گا, مجھے اسپائکس اسپانسر کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں کروا دوں گا. مطلب اس طرح کی اٹیچمنٹ تھی اس کی, اور اس نے کروا دیا آپ کو. بالکل کروا دیا. اچھا عامر, لیکن مجھے بتاؤ کہ مطلب obviously ایک ریپ بھی ہوتی ہے, آپ نے کہا ایسوسیشن اس کی باقی بھی ان کے ساتھ رہی ہے, تو اس کی ریپ اوور آل جب تک آپ اس کو اچھی تھی بالکل. کبھی اس نے کوئی میرے خیال میں سلمان بھائی وغیرہ کے یا کامی بھائی کے پیسے وغیرہ دینے ہوتے ہیں کانٹریکٹ کے, کبھی پھینکی نہیں اس نے کی. لیکن اس نے پہلے بھی, اور میرے سامنے تو وہ تسبیح نماز بھی پڑھتا تھا, بڑا اچھا امپریشن اس نے ڈالا تھا. لیکن ایک سکینڈل اس نے پہلے بھی ایکسپوز کیا تھا, ایک سپورٹس مین تھا, اس کا بھی اس نے کریئر اس طرح خراب کیا. آپ کو نالج ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو نالج نہیں تھی. اچھا خیر جی, آپ اس سے ملے, اس نے آپ کا اسپائکس بھی منگوا دیے اور آپ کو بڑا اچھا امپریشن بھی کر دیا, پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب نیوز آف ورلڈ نے یہ گیم ڈالی تو میں تو جب پہلے دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے تو بالکل کہتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. کوئی ہنٹ مطلب یہ اس میچ سے پہلے کوئی ہوتا ہے نا کہ اشارہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی مجھے فون پہ آ کے اس نے بات کی کہ یار کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی بات ہے یار, کوئی وائڈ کرا دے, کوئی ایسی بات بھی نہیں. اور دوسرا یہ جو بات کر رہے تھے کہ اتنی لمبی نو بال ہوئی ہے, وہ ہوئی تھی ٹراٹ پہ, اور اگر ویڈیو اگر دیکھی جائے تو ویڈیو پہ وہ بول رہا ہے جب عامر راؤنڈ دا وکٹ آئے گا تب نو بال کرے گا, لیکن میں تو اوور دا وکٹ بولنگ کر رہا تھا. اور میں نے اس کو باؤنسر بھی کیا تھا. اگر آپ کمنٹیٹرز کے کمنٹس سنیں تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ جیسے اس نے فیلڈ سیٹنگ کیا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ باؤنسر کرے گا, جو فیلڈ پلان تھا ان کا. اور گراؤنڈ کے آپ اتنا سویٹ تھا کہ آپ امپائرز نے بھی میرے خیال میں بیان دیے تھے, جب میرے خیال میں بعد ان کو شٹ اپ کال دی گئی کہ آپ چپ کریں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں. لیکن عامر ایک چیز جو لوگوں نے فیل کی زیادہ کہ چلیں آپ ایک پروفیشنل بالر ہیں اور یو آر دا مین بالر, اٹیک بھی آپ کراتے ہو اور فاسٹ بالر ہو, جو آپ نے بال جو نو بال کا آپ نے کیا, ایک ہوتی ہے نارمل نو بال نا, کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کریز سے ذرا سا آدھا پاؤں آگے چلا گیا. یہ تو اتنی واضح نو بال تھی جو لوگوں نے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا پیر آگے, یہ تو بیٹسمین کے پاس پہنچ گیا تھا, یہ کیسے ہوا؟ میں بتاتا ہوں, کیونکہ ٹراٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آدھی وکٹ میں آ کے کھیل رہا تھا, کہ واک کر کے سوئنگ ختم کر رہا تھا. کیونکہ میں فائن لیگ پہ جب کھڑا تھا آصف بولنگ کرتا تھا تو میں ٹراٹ کو واچ کر رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے. وہ آدھی وکٹ میں چلا جاتا تھا کیونکہ بال ذرا سوئنگ ہو رہا تھا, بادل بھی آئے تھے, ویدر ایسا ہوا تھا تو نکل جاتا تھا پہلے. اب میں نے 2 اووروں میں 4 آؤٹ کر دیے تھے. میں نے کہا یار یہ پاگل کا میں کوئی آف اسپنر لگاؤں کہ مجھے آدھی وکٹ پہ آ کے کھیلتا ہے. وہ ایسے کرتے ہیں بولر, یہ امپائرز نے بھی اس لیے بولا کہ یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں بیٹسمین کو بیک فٹ پریشر ڈالنے کے لیے. بالکل. اچھا تو اس وجہ سے آپ نے, اچھا اس کے بعد نیوز آف دی ورلڈ میں آپ نے دیکھی خبر, آپ پریشان ہیں, اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کس کو کانٹیکٹ کیا؟ obviously you must be shocked کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ ہے کہ انگلینڈ میں بورڈ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اچھا بورڈ نے سارا وہاں پہ ہینڈل کیا کہ لارڈس کی رابرٹسن جو ابھی بھی ہے ہماری, کیونکہ وہ پہلے ای سی بی کے کیس وغیرہ کرتی تھی, پھر انہوں نے بورڈ نے وہ کیا. تو اس کے بعد وہی ہمیں گائیڈ کرتی رہی کہ اب آپ ایسے کریں گے ایسے کریں گے. میڈیا کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم غائب تھے, بالکل میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے تھے, کیونکہ یہی ہدایات دی گئی تھی کہ آپ ہم جو کہیں گے وہی کریں گے. ہم وہی کر رہے تھے جو وہ کہہ رہے تھے. آپ نے اپنے دفاع کے لیے کوئی پریکٹیکلی کوئی مٹیریلسٹک چیز دکھائی کہ دیکھیں جی یہ تو میں تو بے گناہ ہوں؟
بالکل ایسی ہے, کیونکہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ مظہر مجید واضح کہہ رہا تھا کہ عامر جب راؤنڈ دا وکٹ آئے گا وہ نو بول کرے گا, لیکن میں راؤنڈ دا وکٹ آیا نہیں. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی عامر کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا, وہ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے فون کیا ہے, وہ بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جیسے انہوں نے ویڈیو میں دکھایا ہے. تو مجھے کہتا ہے ہائی ہاؤ آر یو, مطلب کہ کیا حال ہے, ٹھیک ہو. میں نے کہا ہاں یار سو رہا ہے. تو اس بندے نے حالانکہ اس کو بولا تھا کہ اس سے بات کر, اس سے بات کر, تو کہتا ہے نہیں یار وہ سو رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے خدا حافظ گڈ لک. بس اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, میرے لائر نے کہا کہ عامر یہاں پہ کہاں آتا ہے, حالانکہ اس بندے نے بولا ہے اگر اس کے ساتھ عامر کی بات ہوئی ہوتی, بے شک عامر سویا ہوا ہے اٹھا ہوا ہے, وہ لازمی اس کو کہتا کہ ہاں وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ کام کرنا ہے, یا وہ یاد ہے نا 5ویں اوور میں اس سے کہیں واضح نہیں ہوتا کہ عامر کی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. تو یہ سارا فریمڈ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں محمد آصف نے اپیل واپس کیوں لی, یہ بھی ایک کوسچن مارک لوگوں نے اٹھایا. یہ اس کی لائر کا میرے خیال میں کیس تیار نہیں تھا. اچھا اس وجہ سے. اور دوسرا اس نے دبئی میں کھیلنا نہیں تھا, ہم نے تو چانس لیا تھا کہ دبئی میں شاید. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی کیونکہ وہ دبئی کا جو ورڈکٹ تھا وہ پری ڈیسائیڈڈ تھا, تو اس نے پہلے ریلائز کر لیا, اس نے لے لی, آپ دونوں نے ریلائز نہیں کیا, آپ نے کہا نہیں ہم جائیں گے. نہیں اس کا یہ تھا کہ ایک تو اس نے دبئی میں نہیں کھیلنا تھا, دوسرا اس کی جو لائر تھے, آپ کو پتا انگلش جو لائر ہوتے ہیں وہ ایسے تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ میرے خیال میں وہ لیڈی اس طرح کا کیس پہلی دفعہ کر رہی تھی. ٹھیک. تو اس کا کیس بھی نہیں تیار تھا. دوسرا آصف نے کھیلنا نہیں تھا, اس کو پتا اگر میں کھیلوں گا ابھی تو جا کے نیوزی لینڈ یا ورلڈ کپ کا چانس لوں. ہم نے تو یہی تھا کہ شاید ٹیسٹ سیریز دبئی کی سیریز کھیلیں گے, وہ اس لیے ہم نے کیا تھا. اچھا کرکٹ بورڈ نے آپ سے انکوائری کی, پاکستان کرکٹ بورڈ؟ نہیں ابھی تک فی الحال کوئی نہیں. انکوائری کے لیے بلایا بھی نہیں؟ نہیں ابھی نہیں. بٹ صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں بلایا آپ کو؟ ویسے تو میٹنگز وغیرہ ہوتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہو, لائرز وغیرہ سے بات چل رہی ہے, بس اس طرح کی. لیکن اس کے علاوہ کوئی فارمل کوئی پراپر میٹنگ نہیں ہوئی, اور کوئی رابطے میں نہیں رہے ہیں وہ, یا نہیں؟ مطلب آپ کا کانٹریکٹ سسپینڈ کرنے کے باوجود آپ کو نہیں مطلب بتایا گیا کہ بھئی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایلیگیشن ہے, یہ پہلے کلیئر, کوئی ایسی نہیں؟ ابھی ہمارا این سی اے میں انہوں نے کہا ہوا کہ آپ لوگ نہ ہو اور کانٹریکٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا کیس کلیئر ہو جائے گا تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کرکٹرز میں ابھی جو کرکٹ ٹیم ہے اس میں تمہارے دوست بھی سب سے زیادہ کلوز دوستی کس سے؟ میرے خیال میں یہ سارے چینل والوں کو ایک ہی بات دماغ میں اٹک رہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ دوستی کس کی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں دوستی سب کے ساتھ اچھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جیسے میں سلمان بھائی وغیرہ کے ساتھ نیشنل بینک میں کھیلتا ہوں, ان کے ساتھ کافی فرینک ہوں. فواد عالم سے بھی ذرا کھلی گپ شپ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو مطلب ان لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا مجھے بتاؤ جو فیلڈ میں جاتے ہو کون سا ایسا پلیئر ہے, کس ٹیم کا ہے جس کو دل کرتا ہے یار اس کو تو میں پہلی بال میں آؤٹ کروں گا؟ ویسے تو سب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آؤٹ کرنا ٹیم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا پرسنلی. مجھے مزہ آتا ہے آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور شین واٹسن کو بولنگ کرتے ہوئے. اچھا اس کا کہتے ہیں شین واٹسن. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ایلیگیشن آپ پہ یہ بھی عامر لگی تھی کہ آپ جان بوجھ کے کیپٹن کو کہہ کے آپ فیلڈنگ جو ہے نا لیتے ہیں باؤنڈری پہ تاکہ آپ لڑکیوں کو آٹوگراف. میرے خیال میں یہ سب سے کہہ سکتے ہیں کہ ورسٹ ایلیگیشن ہے, کیونکہ اگر میں یہ لگا تھا, مجھے پتا ہے نیوزی لینڈ پہ ایلیگیشن, میں فاسٹ بولر ہوں, اب میں نے اوور ختم کیا ہے, میں نے پوائنٹ پہ جانا یا فائن لیگ پہ جانا, مجھے پہلے یہ بتا دے کوئی, میں پوائنٹ پہ کھڑا ہوں گا یا فائن لیگ پہ جاؤں گا. اب میں اوور کر کے فائن لیگ پہ جا رہا ہوں, ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی نہیں تم جاؤ پوائنٹ پہ, میں جاؤں گا فائن لیگ پہ, اور میں کپتان کو کہہ رہا ہوں کہ یار آپ نے اس کو بولا ہے پوائنٹ پہ کھڑے ہو, میں فائن لیگ پہ جا رہا ہوں, آپ اس کو بول دو. اور بعد میں لوگ اس کو یہ پیش کر دیتے کہ وہ لڑکیوں کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. یہ تو کس نے کہا؟ یہ تو کوئی بھی فاسٹ بالر ہوگا میرے خیال میں, اگر لیفٹ ہینڈڈ فیس کر رہا ہے اور میں نے ادھر سے اوور ختم کیا تو مجھے فائن لیگ ہی جانا پڑے گا. فاسٹ بالر پوائنٹ پہ نہیں کھڑا ہوگا, وہ تھرڈ مین یا فائن لیگ فیلڈنگ کرتا ہے, اور میں فائن لیگ فیلڈنگ کرنے جا رہا ہوں. تو بہت برا لگا ہوگا, یہ غلط ایلیگیشن تھی. غلط ہے بالکل. اور یہ کس نے, آپ جو کون سا پلیئر تھا جس نے کہا تھا کہ آپ پوائنٹ پہ جائیں؟ یہ میں نام نہیں لینا چاہتا, اگر بات نہیں. ابھی بھی ہے وہ ٹیم میں؟ نہیں, اب تو دوستی بھی ہوگی ہے. اچھا دوستی ہوگی, اس ایلیگیشن کے بعد دوستی ہوگی. اچھا گھر والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار چلو کرکٹ کو سائڈ پہ رکھو, گھر بسا لو, شادی کر لو, مطلب کچھ؟ گھر والے کہتے 10 سال نہ سوچو, میں کہہ رہا ہوں 3-4 سال میں شادی کرنے. اچھا کوئی خاکہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی میری شریک حیات اس طرح کی ہونی چاہیے, پریتی زنتا, اور اس کے علاوہ؟ میرے خیال میں جو میں نے بنایا وہ سب کامن آدمی سارے ایسے ہی جنرلی ایکسیپٹیبل جو ہوتا ہے, مطلب کہ آپ کی عزت میں رہنا, اس کو پتا ہو کہ آپ کی عزت میں کیسے رہنا ہے, گھر والوں کی عزت کیسے کرنی ہے, گھر کو کیسے چلانا ہے. تو میرے خیال میں جب ایک لڑکی اس طرح کرتی ہے تو اس کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ خود بخود ہی بندہ پوری کرتا ہے, کہ بندہ کہتا ہے یار میرے ساتھ سنسیئر ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جب آپ دبئی گئے تھے ہیئرنگ کے لیے, تو ایک کچھ نیوز چینل نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جی جب آپ گئے تھے تو آپ بڑے مسکرا رہے تھے, خوش تھے, اور پھر اندر جا کے آپ لوگ رو بھی پڑے. آپ کے بارے میں آیا کہ جی روئے آنسوؤں سے, اور واپس آئے تو آپ بڑے مایوس تھے, اس میں کچھ حقیقت ہے؟ نہیں رویا تو نہیں. ہاں
رونا بنتا نہیں تھا کیونکہ ہم نے تو چانس لیا تھا کہ اگر یہ ہٹا دیتے تو ہم کھیل لیں گے, کیونکہ 2-2.5 مہینے ہو گئے. تو مایوسی ہوتی ہے کیونکہ پر امید ہے کہ یار پابندی ختم ہو جائے گی. تو کیا انہوں نے اس انکوائری میں جب آپ نے یہ لاجک, انہوں نے ریزن کوئی نہیں بتایا. انہوں نے بولا کہ ہائی پروفائل کیس ہے, ابھی ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے, تو فائنل ہیئرنگ میں سب کچھ پتا چل جائے گا. تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی یہ ہیئرنگ رکھنے کی اگر وہ فائنل پہ نہیں پہنچے؟ یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی, میرے خیال میں کچھ مایوسی اس لیے بھی ہوئی ہے. اچھا, آپ کے لائرز وغیرہ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ لوگ خود پورے کر رہے ہیں یا کوئی بورڈ ہیلپ کر رہا ہے؟ نہیں, ہم سارا خود ہی کر رہے ہیں. پرسنل ایکسپینسز جو آپ نے کمایا ہے کرکٹ میں وہ آپ خرچ کر رہے ہیں. اچھا, اس موجودہ صورتحال کے اندر آپ پی سی بی سے کیا چاہتے ہو, عوام سے کیا چاہتے ہو؟ مطلب ایکسپیکٹیشنز ہوں گی نا آپ کی. عوام کی تو یہ دعائیں کرے, کیونکہ کوئی انسان ایسا ہوگا جس کی اللہ سنتا ہوگا, اس کی یہ ہمارے لیے دعا لگ ہی سکتی ہے, ہمارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے. اور پی سی بی کا یہی ہے کہ میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں, ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور پتہ نہیں وہ میرے خیال میں کر بھی رہے ہوں, ہم یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیا پتا وہ خود بیک فٹ پہ ہوں لیکن اندر سے کر رہے ہوں ہماری سپورٹ, ہمیں تو نہیں پتا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح. لیکن میں ایک چیز بتا سکتا ہوں سندس کہ جس کنٹروورسی سے, جس کرب سے, جس تکلیف سے یہ گزرا ہے, اب انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ واپس آئے گا تو اس کی بالنگ میں ایک نئے قسم کا وینم ہوگا, اور اس نے تمام جو اپوزنگ ٹیمز ہیں نا ان کو اڑا کے رکھ دیا. بالکل, اور اسپارک اس میں اور زیادہ بلکہ نظر آئے گا. اور پھر میں تمہیں نا لسٹ بتا دوں گی ان کرکٹرز کی جن کو تم نے پہلی بال پہ آؤٹ کیا. اچھا, وہ کرکٹرز کے علاوہ اس کے پرسنل جاننے والے بھی جن سے اس نے بدلہ لینا ہے ان کی بھی یہ لسٹ سر پہ مارنی ہے بال, اور کہیں نہیں. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ جب فینز وغیرہ ابھی بھی جب تم باہر نکلتے ہو گے, اوبویسلی تمہاری پاپولیرٹی ہے, ینگ ہو, اسمارٹ, گڈ لکنگ ہو, فینز وغیرہ آتے ہوں گے اور اکثر لوگ سوال یہی کرتے ہوں گے کہ آپ کب آ رہے ہیں واپس کرکٹ ٹیم میں, کیا ہو گیا فلان, ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں, یہ تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے. بس آپ لوگ دعا کرو, ایک ہی ورڈ ہوتا ہے کہ دعا کرو آپ لوگ, انشاءاللہ جلدی آئیں. بے شک جی, بے شک, دعا جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے. عامر بہت بہت شکریہ, تمہیں بہت اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات ہی از اے ویری سمپل ہیومن بینگ, اور جو اس نے بات کہی ہے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ بے قصور اگر ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ لاجکلی کوئی اس پہ الزام پروو نہیں ہو سکا, تو یہ جلد سے جلد اس کنٹروورسی سے باہر ہے. ہماری کرکٹ ٹیم کو ایسے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. از این ایمرجنگ ٹیلنٹ, بیسٹ پلیئر ایمرجنگ ٹیلنٹ کا اسے ایوارڈ ملا آئی سی سی کی طرف سے, جو کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ انہوں نے ود ہولڈ کر لیا. آئی ڈونٹ نو وائی کہ پاکستان کرکٹ کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتی ہیں دوسری نیشن, مجھے نہیں سمجھ. بالکل, بٹ وی وش یو آل دی ویری بیسٹ آف لک. اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کبھی بھی دینا چاہو کسی حوالے سے. اب اگلا پروگرام کریں گے جب یہ میچ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گا یا ون ڈے کھیلے گا, اور آ کے یہ بتائے گا کہ دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا. ہاں, اور اس سے اگلا تمہاری بیگم کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اس سے اگلا بھی ہم پلان کر لیں گے. تھینک یو سو مچ جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اب 2 دن کی ہماری چھٹی ہے, منڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.